امریکہ سمجھتا ہے کہ اسی لمحے کے لیے اس بحری بیڑے کو 4 سال اور $3 بلین کی لاگت سے ری بلڈ کیا گیا تھا۔ اس دنیا کے گلوب کے بالکل درمیان میں پانی پر تیرتے 4.5 ایکڑ کی ٹیریٹری میں، جس پر 5000 امریکی پہرا دے رہے تھے۔ دوسری طرف تاریخ کی روشنی میں ایران کو یہ یقین ہے کہ صرف نمبرز جنگ کا فیصلہ نہیں کرتے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ پینٹاگون کیا کر سکتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ وہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسٹریٹجی ہمیشہ ایکشن سے پہلے بنتی ہے اور امریکہ کا آبجیکٹو اب بھی ایمبیگوس ہے۔ کیا یہ رجیم چینج ہے، ایک نئی نیوکلیئر ڈیل، یا بیلسٹک میزائلز کی تباہی؟ کیونکہ ہر آبجیکٹو ایک بالکل مختلف نوعیت کی جنگ کا تقاضا کرتا ہے۔ امریکی حملے کی ٹائمنگز سب سے زیادہ ڈیسائسو فیکٹر ہوں گے۔ بہت دیر سے حملہ ہوا تو مومنٹم ہاتھ سے نکل جائے گا، اور ہاف میئرز امریکی عوام کو دکھانے کے قابل کوئی مقصد حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یہی وہ ہنج ہے جس پر یہ سارا بیلنس مینٹین ہوگا۔ اس چیلنجنگ سچویشن میں فیصلوں کا اثر فیصلہ کرنے والے لیڈرز کی پوری عمر کے سالوں سے کہیں زیادہ سالوں تک رہے گا۔ تو پھر ایران حقیقت میں کرے گا کیا؟ ایران کے پاس آپشنز کی بات کرتے ہیں۔ ایران نے پچھلے چند مہینوں میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وقت ضائع نہیں کیا۔ رشین اور چائنیز کارگو ایئرکرافٹ مسلسل ایران کے چکر لگاتے رہے ہیں، جن کے بارے میں تقریباً یہ بات یقینی ہے کہ وہ آرمز اور ایمونیشن لے کر آ رہے تھے۔ مڈ 2025 کے بعد تہران خاص طور پر چائنیز ویپن کا ذخیرہ جمع کر رہا تھا۔ کاغذوں پر دیکھا جائے تو ایران کے پاس اب جدید ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے، جن میں HQ-9B میزائل بھی شامل ہے، لیکن عملی حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ ایئر ڈیفنس صرف اسی وقت مؤثر ہوتا ہے جب وہ لیئرڈ ہو اور دوسرے سسٹمز کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہو۔ ایران کے پاس بظاہر یہ مکمل انٹیگریشن ابھی موجود نہیں ہے۔ پینٹاگون صرف صحیح لمحے کا انتظار کر رہا ہے، مگر دوسری طرف یہ بات بھی طے ہے کہ جب بھی حملہ ہوا تو ایرانی قوم ایک جھنڈے کے گرد متحد ہو جائے گی، چاہے وقتی طور پر صحیح۔ اگر امریکہ ایک کیریئر سٹرائک گروپ ایران کی دہلیز پر لے جاتا ہے تو تہران کا رد عمل روایتی فورس آن فورس جنگ کی صورت میں نہیں ہوگا۔ اس کی بجائے ایران اسیمیٹرک ٹیکٹکس پر انحصار کرے گا، جن کا مقصد امریکہ کو براہ راست شکست دینا ہے، بلکہ سٹرائک کی قیمت کو ناقابل برداشت بنانا ہے۔